ایک پہاڑی گاؤں، سال 1100 عیسوی۔ سہ پہر کا وقت ہے، سورج ڈھل رہا ہے۔ اونچے پہاڑوں کے درمیان سبزہ زار پر ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں بسا ہوا ہے۔ کھجوروں اور زیتون کے درختوں کے درمیان چھوٹے کچے مکانات، دور سے ایک ندی بہتی نظر آتی ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ فضا میں سکون پیدا کر رہی ہے۔ ایک چھوٹے کھجوروں کے باغ میں 9 سالہ بچہ حمزہ اپنے والد عبدالکریم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ حمزہ کے ہاتھ میں چھوٹا سا کدال ہے۔ وہ مٹی کھود رہا ہے اور بار بار اپنے والد کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ صحیح طریقے سے سیکھ سکے۔ حمزہ کہتا ہے، ابا جان، کیا ہم صرف کھجوریں اگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ عبدالکریم کہتے ہیں، نہیں بیٹے، کھجور اگانا رزق کا ذریعہ ہے، لیکن مقصد صرف رزق نہیں، ہمارا اصل کام زمین پر اللہ کے پیغام کو بلند کرنا ہے۔ دور مسجد سے مؤذن کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبدالکریم فوراً کھجور کی ٹوکری زمین پر رکھ دیتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ عبدالکریم کہتے ہیں نرمی اور وقار سے، سن رہے ہو بیٹے، یہ صرف اذان نہیں، یہ پکار ہے رب کی طرف سے۔ حمزہ کہتا ہے، ابا جان، کیا سب لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ عبدالکریم گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں بیٹے، سب نہیں، کچھ لوگ سوئے رہتے ہیں، کچھ دنیا میں کھو جاتے ہیں، لیکن جو اٹھتا ہے، جو دوڑ کر رب کے دربار میں جاتا ہے، وہی اللہ کا بندہ بنتا ہے، وہی اصل مرد ہوتا ہے۔ حمزہ متاثر ہو کر والد کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے، میں بھی ایسا بندہ بنوں گا ابا جان، جو رب کی ہر پکار پر لبیک کہے۔ عبدالکریم بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، انشاءاللہ، لیکن یاد رکھو حمزہ، ایمان والے کو ایک دن حق کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے، صرف مسجد میں سجدہ کافی نہیں ہوتا، ظلم کو روکنے کے لیے کھڑا ہونا بھی فرض ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام سے گاؤں کے بچے کے دل میں ایک غیر معمولی عزم نے جنم لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شمشیر ایمان کی پہلی چمک نے اس کے دل میں جنم لیا۔